میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ان مظلوم اور معصوم بھائیوں کی مدد جاری و ساری رہے تو میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اس ماہ رمضان میں دل کھول کے اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات سے MTJ فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ۔ عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین، ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض۔ اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ۔ صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیرتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض۔
اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی اعطکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم، او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر جا رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان سب کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور یہ بستی کیسے آباد ہوگی تباہ ہونے کے بعد۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو تھکن محسوس ہوئی اور بھوک لگی، تو ایک درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، اور ایک برتن میں جو کی روٹی تھی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا، اور انگور تھے تھیلی میں، ان کو نچوڑ کے ان کا رس اس روٹی کے اوپر ڈالا، اور اس دیوار سے ٹیک لگائی، اور آگے ایک چھوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے، اور یوں سر کی ٹیک لگائی، اور اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی۔ اب انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کم لبثت عزیر، کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ ایک دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے آدھا دن۔
تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی۔ پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا، تو آپ نے کہا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ذرا تبدیلی نہیں۔ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ کہ وہ تجھی وہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ کہا دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔ وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوہا لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھی نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان۔ عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی، تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ کہ اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہ بلا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، کہ 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے چاروں کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ لے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے، ثم ادعہن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے کیسے، میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں، کبوتر آ جائے، تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے 4 پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے، یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے۔ کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں، چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے۔ مور آ جائے تو مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے، اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، چاروں کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائی بہنوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے النافع الضار، المانع النور، الہادی البدیع، الباقی الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ۔ ساری ایمانی ساری صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔
नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। अल्लाह के वास्ते उलमा से कहता हूँ, लोगों को अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह से जोड़ो। तो अल्लाह अल्लाह है जो ज़िंदा है, मौत से पाक है, बीवी बच्चों से पाक है, भूख प्यास से पाक है, नींद आराम से पाक है, थकन से पाक है, गफलत से पाक है। अहात बसरुहु बिजमीइल मरईआत, पूरी कायनात उसके सामने, अल्लाह के सामने है पूरी कायनात एक प्लेट की तरह। किसी पीर फ़कीर बुज़ुर्ग इमाम के सामने नहीं है, नबी के सामने नहीं है, तो बाद वालों के सामने कैसे हो? अल्लाह के वास्ते मेरी बात दीवार पे मार दो, कुरान पढ़ लो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ लो। कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने खुल के बात आएगी कि अल्लाह क्या कह रहा है और अल्लाह क्या फरमा रहा है और क्या समझा रहा है। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। अल्लाह ताला मखलूक सिर्फ बुत नहीं, सारी मखलूक, वहुम युखलकून, जो भी पैदा किया गया है, न मौत का मालिक, न ज़िंदगी का मालिक, ना मौत के बाद उठने का मालिक, ना नफ़े का मालिक, ना नुकसान का मालिक। 5 चीज़ों की नफ़ी की है। नफ़े का मालिक अल्लाह, नुकसान देने वाला अल्लाह, ज़िंदगी का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, मौत से उठाने की ताकत अल्लाह, बाकी सब मखलूक हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें, ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे कुरान ने बयान किया है, वैसे सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा ना हो कि हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के मरें तो फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अपने अल्लाह को पहचानो, शारक से ज़्यादा करीब है। दिल से पुकारो सुनता है, ज़ोर से पुकारो सुनता है, जिस ज़ुबान में पुकारो सुनता है। चींटी पुकारे सुनता है, मछली पुकारे सुनता है, सांप पुकारे सुनता है, भेड़िया पुकारे सुनता है, पतंगा पुकारे सुनता है, मक्खी पुकारे सुनता है, इंसान पुकारे सुनता है, गूंगा पुकारे सुनता है। हर एक की सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है और वही मदद को आता है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, मैं मदद करूं तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता। मेरे भाई बहनों, कलमा सीखो, अल्लाह के वास्ते कलमा सीखो। मैंने ऐसी गफलत पूरी दुनिया में नहीं देखी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में देखी है कि अल्लाह के नेक बंदों को खुदाई तक पहुंचा दिया, नबियों को खुदाई तक पहुंचा दिया, इमामों को खुदाई तक पहुंचा दिया। वो कोई भी सूरत में अल्लाह अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं है। लिहाजा उससे मनाओ, उससे पुकारो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाई बहन, बच्चे बच्चियां, सुनने वाले, रमज़ान की आमद है जिसकी आप तमन्ना फरमाते थे कि ये अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। और अल्लाह ने हर उम्मत को रमज़ान दिया, लेकिन हमारा रमज़ान सबसे अलग, सबसे आला, सबसे बेहतरीन। जैसे ये कारोबारी लोगों का सीज़न होता है तो अंधाधुंध काम करते हैं, ये सीज़न है अल्लाह को मनाने का। इसमें फिर अल्लाह के नाम पे ख़र्च करना भी एक बहुत बड़ा अमल है। वैसे तो ज़कात है, सदका है, खैरात है, सारा साल दी जा सकती है। रमज़ान में देने का फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ ज़कात का 1 रुपया 70 रुपये के बराबर हो जाएगा और नफली सदक़े का 1 रुपया फ़र्ज़
रुपए के बराबर हो जाएगा। तो इसमें गुजारिश है कि अल्लाह के नाम पर खुल कर दें, और अल्लाह ने हमसे फाउंडेशन बनवाई है MTJ के नाम पर, जो इस वक्त अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में काम कर रही है। हम छोटी सी बस्ती में रहते हैं, छोटा सा कस्बा है तलम्बा, हमने सिर्फ अपने इलाके के लिए बनाई थी, अल्लाह ने उसे दुनिया में पहुंचा दिया। अभी भी एक हफ्ता पहले गज़ा में हमारे ट्रक खाने का सामान और बहुत सी चीज़ों का सामान लेकर दाखिल हुए हैं, उनको पहुंचाई हैं, उनकी वीडियो हमारे पास आई हैं। जब बॉर्डर बंद थे उस वक्त भी अल्लाह ने हमें तौफीक दी थी कि हमने ऐसे ज़राए ढूंढ लिए थे जहाँ से हमारे ट्रक जाते थे और उनकी मदद करते थे। तुर्की में ज़लज़ला आया, वहाँ अल्लाह ने पहुँचाया। मराकश में ज़लज़ला आया, वहाँ अल्लाह ने पहुँचाया। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार इस शोबे खुल चुके हैं जिनमें अल्लाह ताला हमसे अपने बंदों की खिदमत का काम ले रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि हर जगह दें, मैं किसी के बारे में रोकता नहीं हूँ। जो सही काम कर रहे हैं और उसमें हमें भी आप याद रखें, आपके ताउन के हम बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो आपने MTJ फाउंडेशन के साथ ताउन किया फ़लस्तीन और गज़ा के भाइयों के लिए, वो किस तरह उन तक पहुँच रहा है, इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह इन मज़लूम और मासूम भाइयों की मदद जारी और सारी रहे, तो मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि इस माह रमज़ान में दिल खोल के अपनी ज़कात, खैरात और सदक़ात से MTJ फाउंडेशन के साथ ताउन करें ताकि ये सिलसिला जारी और सारी रहे। बहुत शुक्रिया।